الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کے اندر ہر انسان ترقی چاہتا ہے، اور ترقی یافتہ لوگوں کو یا ترقی یافتہ اداروں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنا اور اپنے ادارے کا آڈٹ کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں کہ اس سال ہم نے کیا پایا، کتنا پایا اور کتنا نقصان کیا۔ ہر سال ان کا آڈٹ ہوتا ہے، ہر سال رپورٹ تیار کی جاتی ہے، کتنا پایا اور کیا پایا۔ تو میرے دوستو، جو شخص جتنا اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ کرے گا اور جو شخص جتنا اپنی زندگی میں محاسبہ کرتا ہے وہی چین، سکون، راحت والی زندگی گزارتا ہے، اور جس نے اپنی زندگی سے اپنا محاسبہ ختم کر دیا، آڈٹ نہیں کرتا اپنا، تو اس کی زندگی میں بے چینی، بے قراری آ جایا کرتی ہے۔ مسلمان تو اس انداز سے زندگی گزارا کرتا تھا کہ وہ ہر لمحے اپنا محاسبہ کیا کرتا تھا، ہر لمحے۔ اور میرے عزیزو، ایک وقت تو ایسا تھا کہ ہر لمحے محاسبہ ہوتا تھا، پھر وہ وقت آیا کہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ روز رات کو سونے سے پہلے محاسبہ ہوتا تھا، اپنا آڈٹ کرتا تھا۔ آج دن بھر میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی، آج پورے دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو ذبح کیا، آج دن بھر میں میری زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی، آج دن بھر میں میرے وجود سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی، میرے ہاتھ سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی، میرے بولوں سے کتنے دل ٹوٹے، آج دن بھر میں میرے کردار سے کتنے خاندان ٹوٹ گئے، کتنی زندگیاں اجڑ گئی۔ روز محاسبہ کیا کرتا تھا اور نیت کرتا تھا کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن جب سے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ محاسبے کا سلسلہ ختم ہوا نا، آڈٹ کا سلسلہ ختم ہوا، تو بے دینیاں زندگیوں کے اندر آ گئی۔ اور سب سے بڑی آج بے سکونی کی جو وجہ ہے نا، وہ بے دینی ہے۔ بے دینی بے سکونی کی وجہ ہے، اور اسی بے دینی کی وجہ سے خاندان کے خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ بے دینی خاندان میں ہے تو خاندان خراب ہو رہے ہیں، یہ بے دینی گھر میں ہے تو گھر خراب، یہ بے دینی رشتہ داروں میں ہے تو رشتے خراب، یہ بے دینی بازار میں ہے تو بازار کی زندگی خراب، یہ بے دینی مسجد میں ہے تو مسجد کی زندگی برباد ہے۔ اور یہ بے دینی میرے عزیزو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم چلے جائیں اور بے دینی اگر ہوگی تو بے سکونی آئے گی، زندگی خراب ہو جائے گی، چین، سکون، راحت، اطمینان ختم ہو جائے گا۔ دینداری کا مطلب صرف نمازی ہونا نہیں ہے، صرف حاجی بننا نہیں ہے۔ نمازی تو منافق بھی تھے، نماز تو منافق بھی پڑھا کرتے تھے، حج تو مشرکین بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کے شر سے دوسرے انسان اور مسلمان محفوظ نہیں تھے بے دینی کی وجہ سے. اس لیے ان کی نمازیں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی.
ان کا حج انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان کی زندگیوں میں سکون نہیں تھا، باوجود ہے کہ وہ عبادات جو مسلمان کیا کرتے تھے وہ ان کی زندگیوں میں تھیں، لیکن پھر بھی چین، سکون، راحت، اطمینان نہیں تھا، کیونکہ بے دینی تھی. اس لیے میرے دوستو، جہاں بے دینی آئے گی وہاں زندگی دوزخ بن جائے گی، اور انسان زندگی کی لذت سے، زندگی کی حقیقت سے، زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو جائے گا. اور ہر وقت ایسا ہوگا، جیسا آپ نے دیکھا ہے نا، شادی بیاہ میں جب ہم جاتے ہیں تو بوفے سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں کھانا ہوتا ہے برتن کے اندر اور اس کے نیچے آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کھانا مستقل گرم رہتا ہے. تو بے دینی کی وجہ سے جو زندگی میں آگ لگی ہوئی ہوگی نا، دماغ ہمیشہ گرم ہوگا. بے دینی کی جو آگ لگی ہوئی ہے نا زندگی میں، دماغ ہمیشہ گرم رہے گا، زبان سے ہمیشہ بد اخلاقی ظاہر ہوگی، باتوں میں ہمیشہ گالی دے گا، معاملات میں خیانت کرے گا، کمائی میں حرام لے کر آئے گا، لقمہ حرام گھر کے اندر آئے گا. وجہ کیا ہے؟ بے دینی ہے، اور زندگی میں آگ لگی ہوئی ہے، گرم ہے، ہر وقت دماغ گرم رہ رہا. اور جہاں دینداری آئے گی نا میرے دوستو، اللہ زندگی کی حقیقی لذت عطا فرمائیں گے، اور اللہ زندگی کو جنت والی بنا دے گے. وہ ایک گھر میں ہے تو گھر جنت اور سکون کا باعث بن جائے. اگر جھوپڑی میں رہتا ہے پھر بھی وہ سکون میں رہے گا، بڑے بڑے محلات میں رہنے والا ہے پھر بھی سکون میں رہے گا. زندگی میں دینداری جو ہے نا، اور دینداری کیوں آئی؟ اس لیے کہ اپنا محاسبہ کیا کرتا تھا، اپنا آڈٹ کرتا تھا، آڈٹ کا اہتمام تھا. روز نہیں کر سکتے نا میرے عزیزوں، کم از کم سال میں تو ایک مرتبہ کر لینا. یہ ہمارا سال ختم ہو رہا ہے، نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے، سال میں تو ایک مرتبہ کر لیں. اس پورے سال میں نے کیا کھویا، کیا پایا؟ اس سال کے رمضان نے مجھے کیا دیا؟ میری زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آیا یہ رمضان؟ اس سال کی قربانی میری زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آئی؟ اس سال کی تراویح میری زندگی میں کیا تبدیلیاں لے کر آئی؟ اس سال کے صدقے خیرات میری زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آئے؟ میرے اخلاق میں، میرے معاملات میں، میری معاشرت میں، میری دعاؤں میں، میرے قرآن کی تلاوت میں، میرے ذکر و اذکار میں، میری سجدوں میں کتنی طاقت آئی، کیا تبدیلی آئی؟ یہ ایسے نہیں ملے گا بھائی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. یہ اتنی سستی چیز نہیں ہے ایسے ہی مل جائے، اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے تو مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنی سوچ کو لے کر آنا پڑے گا. ایک آدمی کروڑ پتی بنتا ہے، ایک آدمی لکھ پتی بنتا ہے، اربوں پتی بنتا ہے، کیا ایسے ہی بن جاتا ہے؟ محنت کرتا ہے نا، تب جا کے ترقی ہوتی ہے. کیا زندگی کا سکون، زندگی کی راحت، زندگی کا اطمینان زندگی میں ایسے ہی آ جائے بغیر محنت کے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا کی زندگی جنت والی بن جائے ایسا خود بخود ہو جائے؟ نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اپنا روزانہ کی بنیاد پہ، ورنہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو آڈٹ ضرور کرنا پڑے گا. میرے بول سے، میرے کردار سے، میرے عمل سے بے دینی ظاہر نہ ہو، لوگوں کی زندگیاں خراب نہ ہو. آج تو ہر شخص موذی بنا ہوا ہے، اور جو جتنا زیادہ میرے نزدیک ہے وہ اتنا زیادہ مجھ سے پریشان ہے، اس کو ایذا پہنچ رہی ہے. بیوی سب سے زیادہ نزدیک ہے نا، بیوی سب سے زیادہ ٹینشن میں میری وجہ سے. بچے میرے نزدیک ہے نا، بچے اتنے میں سے زیادہ تکلیف میں ہے میری وجہ سے. بیوی میری وجہ سے بہت تکلیف میں ہے، بہن بہت تکلیف میں ہے، بھائی چھوٹے بہت تکلیف میں ہیں، پڑوسی تکلیف میں ہیں. زندگی میں بے دینی جو ہے نا، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت بنا ہوا ہے. اور مطمئن ہے اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہے، بیوی کے آگے طاقتور سمجھ رہا ہے، بچوں کے آگے طاقتور سمجھ رہا ہے، کمزوروں کے آگے طاقتور سمجھ رہا ہے. ہاں، یہ طاقت اللہ ایک سیکنڈ میں ختم کر سکتا ہے، ایک سیکنڈ سے بھی کم حصے میں ختم کر سکتا ہے.
اور یہ درد سر بنے گا، یہ پکڑ کا ذریعہ اور سبب بنے گا. اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمیں اپنے لہجے سے، اپنی گفتار سے، اپنی باتوں سے، اپنے وجود سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے دوسروں کو راحت پہنچانا چاہیے. ہم دوسروں کی راحت کا ذریعہ اور سبب بنیں، نہ کہ دوسروں کی تکلیف کا، نہ کہ دوسروں کی تکلیف کا. آج ہمارے رویے سے، ہمارے جھوٹ سے اپنی زندگی بھی اور دوسروں کی زندگی بھی عذاب میں مبتلا ہو چکی ہے. آج انسان نہیں رہے. علم تو بہت ساروں کے پاس ہے، معلومات تو بہت ساروں کے پاس ہے. آپ کو نمازی بھی مل جائیں گے، آپ کو حاجی بھی مل جائیں گے، آپ کو روزے دار بھی مل جائیں گے، آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی مل جائیں گے، ذکر و اذکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، لمبی لمبی دعائیں مانگنے والے بھی مل جائیں گے، ویلفیئر کے کام بھی کرنے والے مل جائیں گے، لیکن انسان نہیں نظر آئیں گے. یہ نیکیوں کا لبادہ اوڑے ہوئے درندے ہیں، درندے ہیں. اپنی باری جب آتی ہے معاملات کی، معاشرت کی، لین دین کی، تو پتہ چلتا ہے، تب پتہ چلتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، ہمیں اس دھوکے سے نکلنا پڑے گا. ہم نے جو دین سمجھ لیا نا، قمیص شلوار، امامہ، ٹوپی، داڑھی، نماز، یہ ہم دھوکے میں ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ دین نہیں، ہم دھوکے میں ہیں. دین کا اور بہت بڑا ایک حصہ ہے جو اس کے علاوہ ہے، جو اس کے علاوہ ہے. اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے نا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، محاسبہ کرو اپنا قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے، تمہارا حساب کتاب لیا جائے. دنیاوی لحاظ سے ہم محاسبہ کرتے ہیں تاکہ میں ترقی کر لوں. اپنی زندگی کا بھی محاسبہ کریں تاکہ اس میں بھی میری ترقی ہو جائے. زندگی کا بھی محاسبہ کریں تاکہ اس میں بھی میری ترقی ہو جائے. کیونکہ میرے دوستو، اصل دولت انسان کی زندگی ہے. زندگی ہے تو ساری نعمتیں استعمال کر سکے گا. زندگی نہیں ہے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ زندگی کی دولت برف سے زیادہ تیزی سے پگھل رہی ہے. اور افسوس ہے انسان پر کہ اس کی نظر میں اس پگھلتی ہوئی زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ میں اسے کسی طریقے سے قیمتی بنا لوں. یاد رکھیے میرے دوستو، جو برف کی طرح زندگی پگھل رہی ہے نا، اس میں جوانی جا رہی ہے، اس میں صحت جا رہی ہے، اس میں طاقت جا رہی ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. یہ گزر رہی ہے زندگی. جوانی ایک دفعہ ملتی ہے، جب جاتی ہے دوبارہ نہیں آتی. بڑھاپا آ جاتا ہے پھر جاتا نہیں ہے. اس لیے آج جو اللہ نے وقت دیا ہے نا، اس کو غنیمت جاننے کی ضرورت. موت آئے گی پھر دوبارہ زندگی کا اعمال کرنے کا موقع نہیں ملے گا، دوبارہ اعمال کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اور پھر انسان اس وقت دیکھے گا تو کہے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے میرے رب، میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا، اب ایک موقع دوبارہ دے دیجئے، اب میں آپ کو راضی کر کے دنیا سے آؤں گا. اللہ فرمائے گا اب وقت چلا گیا، اب موقع نہیں ہے تمہارے پاس، اب وقت چلا گیا. وہ وقت تھا تمہیں اس وقت کرنا تھا، اس وقت دھوکے میں رہے، اس وقت کی قدر نہیں کی، اس وقت کی قدر نہیں کی. اب رونے کا فائدہ کوئی نہیں. تو میرے دوستوں، ہم ایک تو یہ دھوکے میں ہے نا کہ ہم نے دین پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. دوسرا دھوکہ کیا ہے لگا ہوا ہے ہمیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی جھوٹ بول رہا ہے، ایک جھوٹ بولنے والا ہے، اور دوسری طرف سچ بولنے والا. ایک طرف جھوٹ بولنے والا، دوسری طرف سچ بولنے والا، دونوں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک طرف نمازی ہے ایک شخص، اور ایک شخص بے نمازی ہے. دونوں صبح کا ناشتہ کر رہے ہیں. ایک شخص دن بھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور ایک شخص دن بھر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. رات کو دونوں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے سجے ہوئے دسترخوان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں.
ایک شخص دن بھر جھوٹ بولتا ہے، ایک شخص دن بھر سچ بولتا ہے، دونوں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک شخص معاملات میں دیانتداری کرتا ہے، ایک شخص معاملات میں خیانت کرتا ہے، دونوں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کہتا ہے اس سے دھوکے میں نہ پڑو. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. تم امتحان ہال میں ہو، یہاں جو تیاری کر کے آیا ہے وہ اور جو تیاری کرے بغیر آ گیا ہے، دونوں امتحان ہال میں ایک ہی طرح کا فائدہ اٹھائیں گے. پنکھے کی ہوا دونوں کو ملے گی، اے سی کی ہوا دونوں کو ملے گی، پانی دونوں کو دیا جائے گا، ڈیسک دونوں کو دی جائے گی، بیٹھنے کی کرسی دونوں کو دی جائے گی، لیکن رزلٹ دونوں کا ایک طرح نہیں ہوگا. رزلٹ دونوں کا ایک طرح نہیں ہوگا. دنیا میں امتحان ہال میں ہو، رزلٹ ایک طرح نہیں آئے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ میرے فرما برداروں سے. وہ دنیا تھی جہاں تم ایک ساتھ رہتے تھے ایک دیوار کے فاصلے سے، وہ دنیا تھی جہاں تم ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے، وہ دنیا تھی، وہ امتحان ہال تھا جہاں تم بازار میں اکٹھے جایا کرتے تھے، وہ امتحان ہال تھا جہاں تم شادی بیاہ میں اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، وہ امتحان ہال تھا جہاں تم غمی میں شریک ہوا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، جب وہ امتحان ہال تھا جہاں تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارا کرتے تھے. آج نہیں، آج ایسا نہیں ہوگا، آج تمہیں الگ ہونا پڑے گا. اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنی اس گھڑی سے سبق لینا چاہیے. سال گرا، سال گر گیا، کیا میں نے کھویا کیا پایا. آج کا مسلمان سالگرہ مناتا ہے، سالگرہ غیر مسلم بناتے ہیں، یہودی عیسائی منایا کرتے ہیں، اور برسی ہندو مناتے ہیں. مسلمان تو اس موقع پر اللہ کی طرف رجوع کیا کرتا ہے. کیسے نادان ہیں وہ لوگ کہ ایک سال زندگی کا ختم ہو گیا، ایک سال موت کے منہ میں چلے گئے، نزدیک ہو گئے، ایک سال قبر کے نزدیک ہو گئے، ختم ہو گیا زندگی کا. دنیا کی نعمتوں سے اب فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب ماں بھی خوشی منا رہی ہے، سالگرہ منا رہی ہے، باپ بھی سالگرہ منا رہا ہے، اس بات پر خوشی منا رہے ہیں کہ میرا بیٹا قبر کے نزدیک ہو رہا ہے، اس بات پر خوشی منا رہے کہ میرا بیٹا موت کے منہ میں جا رہا ہے، موت کے نزدیک ہو رہا ہے. کتنے بے وقوف ہیں. حضرات صحابہ اکرام تو رویا کرتے تھے کہ زندگی گزر رہی ہے اور بنی کچھ نہیں ہے، کمایا کچھ نہیں ہے، پایا کچھ نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کے سال کی ابتدا محرم الحرام سے رکھی گئی. محرم الحرام قربانی کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے. دین کے لیے مسلمانوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی اس مہینے میں، اللہ کے نبی نے بڑی قربانی دی اس مہینے میں. محرم الحرام کے مہینے میں اللہ کے نبی کے خاندان اہل بیت نے مکمل اپنے آپ کو ذبح کرا دیا تھا، بڑی قربانی دی. تو رونے سے ابتدا ہے ہماری، نیت کرنے سے ابتدا ہے، رونے سے اختتام ہے. قربانی کا ذہن بنانے سے ہماری ابتدا ہے. ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا پایا، اس کا آڈٹ کرنے کی ضرورت. اور جیسے جیسے میرے عزیزوں اس وقت تو معاملہ ایسا ہے کہ جیسا جیسا وقت گزرتا جا رہا ہے زندگیوں کے اندر اور بے چینی، بے دینی بڑھتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آڈٹ کا اہتمام نہیں. ہر چیز کا آڈٹ ہے نا، اس کا اہتمام نہیں. آج انسان اس لیے بیمار نہیں ہے کہ نعمتوں کی کمی ہے، اس لیے بیمار نہیں ہے کہ صفائی ستھرائی کا سسٹم خراب ہے، اس لیے بیمار نہیں ہے کہ دوائیاں اس انداز کی نہیں ہے جس انداز کی پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی. نہیں 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 نہیں، انسان کی وجہ سے آج بیمار ہے، انسان کی وجہ سے آج تکلیف میں ہے. ورنہ اسباب، ورنہ صفائی ستھرائی کا سسٹم اور نظام پہلے سے کئی گنا اچھا ہے. آج کے انسان کی بیماری خود انسان بنا ہوا ہے، آج کے انسان کی تکلیف کا ذریعہ اور سبب خود انسان بنا ہوا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے جو باہر سے انسان کو تکلیف میں مبتلا کرے. اور وجہ بے دینی ہے، اور بے دینی کی وجہ آڈٹ کا نہ ہونا ہے. ورنہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایسا نہیں ہے. سخت زبان پہلے زمانے میں بھی استعمال ہو جایا کرتی تھی، غلطی پہلے بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن غلطی پر فوراً بڑے معافی مانگ لیا کرتے تھے،
خوف خدا تھا، اللہ کو مر کے جواب دینا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، محمد رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، اللہ کے نبی کے امتی کا دل توڑ کر میں آ رہا ہوں، اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہے یہ خوف تھا۔ اس لیے مسلمان احتیاط سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ آج اپنا محاسبہ کرنے کی فکر نہیں کرتے، نہیں عادت نہیں، مزاج نہیں، تو اللہ کو بھی حساب کتاب دینے کا خوف نہیں زندگی میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی احساس نہیں زندگی میں کہ اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ کو ہمیں آج ہی سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، آج ہی سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، کتنے ایسے ہمارے رشتہ دار جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے نامعلوم آئندہ سال یہ دن دیکھ بھی سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس لیے فوراً اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، سال کا آخر ہے، اللہ معاف کر دے، سال کا آخر ہے، توبہ کریں، اللہ معاف کر دے۔ جو تکلیف میری وجہ سے کسی اور کو پہنچی ہے اس پر بھی معافی مانگے، اور جو اللہ کی نعمت لوگوں کے تکلیف کا ذریعہ اور سبب ہے اس نعمت کو چھوڑ دیں۔ وہ دولت ہے، اس دولت کو چھوڑ دیں، وہ عہدہ منصب ہے، اس عہدے منصب سے الگ ہو جائیں، وہ اور کوئی چیز ہے اس سے الگ ہو جائیں، ورنہ میرے عزیزو اللہ اس نعمت کے ساتھ ایسی تکلیف اور ایسی آزمائش اور ایسی مصیبت میں مبتلا ہوگا، اگر ہم خود ریٹائر نہیں ہو رہے تو اللہ ریٹائر کر کے دکھائے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ خود ریٹائر کر کے دکھائے گا، اور اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ بسا اوقات ہم دھوکے میں ہوتے ہیں کہ اللہ تو مجھ سے نعمت لے نہیں رہا نا، اس کا مطلب میں صحیح چل رہا ہوں۔ اللہ کے عذاب کی ایک ہی شکل نہیں ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس سے واپس لے لے، اللہ اس نعمت کے اندر رکھتے ہوئے عذاب کی کوئی اور شکل مبتلا کر کے آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے، عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کے پاس تو عذاب کے بھی خزانے ہیں، نعمتوں کے بھی خزانے ہیں، رحمتوں کے بھی خزانے ہیں، آزمائشوں کے بھی خزانے ہیں، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ اس لیے میرے دوستو، توبہ کے ساتھ ایسی زندگی گزاریں کہ آج اگر اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے تو ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو سکیں، ایسی دینداری والی زندگی ہو۔ آج اللہ بلائے تو ہم اللہ کے سامنے جا سکیں، آج اللہ بلائے تو ہم اللہ کے سامنے جا سکیں۔ ساری زندگی ہم اس بات کی فکر میں رہے کہ دنیا بن جائے، دنیا بنا لوں، اسی کا آڈٹ کرتے رہے، بھائی میں سیٹ ہو جاؤں، میں سیٹ ہو جاؤں، اچھا مکان بنا لیا، اچھی سواری کر لی، اچھا لباس لے لیا، سب کچھ کر لیا، میں سیٹ ہو جاؤں، بچے سیٹ ہو جائیں، اور سیٹ اپنے آپ کو کرتے 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 کر ہی نہیں پاتے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ قبر میں اتارتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہاں اب سیٹ ہو گیا ہے، اب اس کا چہرہ سیٹ ہو گیا۔ ساری زندگی سواری بنانے میں لگا دی، اور آخری وقت میں ہمیں اس سواری میں بھی نہیں لے جایا جاتا جو سواری ہمیں پسند تھی۔ ساری زندگی لباس کی فکر میں لگے رہے، آخری وقت میں وہ لباس پہنایا جاتا ہے کہ جو صرف کپڑا ہوتا ہے اس میں لپیٹا جائے، بس ختم، ایک لپیٹ دو بابا، ختم کرو، نہ اس میں جیب ہے، نہ اس میں اور کوئی جگہ ایسی ہے کہ اس میں انسان کوئی خزانہ رکھ سکے۔ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ کو آخرت کے لحاظ سے سیٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لحاظ سے سیٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنی نسلوں کو اس انداز سے سیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جو مسلمان اس انداز سے زندگی گزارتا ہے وہ حقیقی کامیاب ہے، وہ حقیقی سیٹ ہوا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم نیت کریں، عزم کریں، اور آج ہی سے اپنا محاسبہ شروع کریں، اپنی پوری فیملی کو بٹھائیں، اپنے پورے گھر والوں کو بٹھائیں، ان سب کا بھی آڈٹ کریں، اور سب سے نیت کرائیں کہ آج کے بعد میری زبان غلط نہیں بولے گی، میرے کان غلط نہیں سنیں گے، میری آنکھیں غلط نہیں دیکھے گی، میرا وجود غلط استعمال نہیں ہوگا۔ اور میرے عزیزو، بس اوقات لقمہ حرام کی وجہ سے، بس اوقات غلط حرام سننے کی وجہ سے، حرام بولنے کی وجہ سے، حرام دیکھنے کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے انسان گناہوں والی زندگی گزارتا رہتا ہے، بے دینی والی زندگی گزارتا رہتا ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ اور بے دینی والی جو زندگی گزار رہا ہوں، یہ زندگی مجھے ہلاک اور برباد کر دے گی، مجھے تباہ اور خراب کر دے گی، اس کا احساس نہیں ہوتا اس۔ اور زندگی کے اندر اگر اپنے وجود کو حرام سے بچایا ہوتا ہے تو
تھوڑی سی بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے فوراً انسان کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، بے چینی آ جاتی ہے، بے قراری آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنا آڈٹ کریں، نیا سال اور ہمارا آڈٹ، ہم اپنا آڈٹ شروع کریں، اپنا بھی کریں، اپنی فیملی کا بھی کریں کہ گزشتہ سال اور اس سال میں میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی، میری نمازوں میں کتنی بہتری آئی، میری دعاؤں میں کتنی طاقت آئی، میرے قرآن کی تلاوت میں کتنی بہتری آئی، میرے اللہ کے ذکر میں کتنی بہتری آئی، میرے اخلاق کتنے عمدہ ہوئے، میرے معاملات کتنے اچھے ہو گئے، میرا لین دین کتنا دیانتداری والا ہو گیا، میری زبان میں کتنی سچائی آ گئی، میری آنکھوں میں کتنی حیا آ گئی، میرے کان میں کتنے اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رکنے لگ گئے۔ اس چیز پر اپنے آپ کو لے کر آنے کا اہتمام کریں، اس چیز پر اپنے آپ کو لے کر آنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے، مومن روزانہ ترقی کرتا ہے، روز ترقی کرے گا۔ کل سے بہتر آج کی نماز ہو، کل سے بہتر آج کی تلاوت ہو، کل سے بہتر آج کا ذکر ہو، کل سے بہتر آج کے اخلاق ہوں، کل سے بہتر آج کی دعائیں ہوں، کل سے بہتر آج کے معاملات ہوں، کل سے بہتر آج کا وجود ہو، آج کی ساری چیزیں کل سے بہتر ہونی چاہیے۔ بس اوقات میرے عزیزو، بڑے بڑے ہم وظیفے کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں وظیفوں کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ ارے میاں، وظیفوں کا اثر کہاں سے ظاہر ہوگا؟ تم اپنے وجود سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، اپنے اخلاق سے، اپنی زبان کے بولوں سے اللہ کی نافرمانیاں کر چکے ہو، کسی کا دل دکھا چکے ہو، کسی کو تکلیف پہنچا چکے ہو، کسی کو غمزدہ کر چکے ہو، اور اب کہتے ہو وظیفے کرتا ہوں میں اللہ کا مقرب بن جاؤں گا، میرا اللہ سے تعلق بن جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے، ایسے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے وظیفے کرنے والا دھوکے میں ہے، اس کو اس کے وظیفے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اس کو اس کی نمازیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اس کو اس کی دعائیں کوئی فائدہ، اس کو اس کے اعمال کوئی فائدہ نہیں دیں گے، جب تک کہ زندگی کے اندر اخلاق نہ آ جائے، انسانیت نہ آ جائے، اللہ کا خوف نہ آ جائے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، ہم عزم بھی کریں، ہم نیت بھی کریں، ہم ارادہ بھی کریں، اور قدم بھی اٹھائیں اس بات پر، تاکہ ہماری زندگی میں جو بے دینی ہے، جس کی وجہ سے آج بے سکونی، بے قراری، بے چینی پائی جاتی ہے، اللہ اس کو ختم بھی فرمائے، اور دینداری ہماری زندگیوں کے اندر آئے، جس سے ہماری زندگی حقیقی زندگی بن جائے، اور ہم زندگی کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔